بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، آج جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ 18 ذو الحج امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی حوالے سے میں نے چاہا کہ امت مسلمہ کے نام پیغام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے حوالے سے دیا جائے، تاکہ جو آپ نے شہادت کا جام نوش کیا، رہتی دنیا تک آپ نے اپنی شہادت سے جو پیغام دیا ہے وہ کیا ہے، اور آج اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس پیغام پر عمل نہیں کرتے، اس وقت تک نہ تو ہماری دنیا سمجھ سکتی ہے، نہ آخرت اور آخرت سمجھ سکتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس پیغام کا تعلق قرآن کی آیت کے ساتھ بھی ہے جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے یہ ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو کیا انفرادیت حاصل تھی دیگر صحابہ کرام کی نسبت، ان کی شان اور عظمت کے حوالے سے۔ اس میں سب سے پہلے چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ کا جو لقب ہے ذو النورین، آپ دو نوروں والے ہیں، کیونکہ آپ کے گھر میں حضور کی دو صاحبزادیاں ہیں، جو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ، اس وجہ سے آپ ذو النورین کہلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اور پھر آپ کا ایک لقب وہ ذو الہجرتین بھی ہے، تو آپ کی یہ بھی انفرادیت ہے کہ آپ نے دو ہجرتیں کی ہیں۔ ایک ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف کی حضور کے حکم سے اپنی اہلیہ کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، اور دوسری آپ نے ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف کی۔ تو یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے دو ہجرتیں کی ہیں، اس لیے ذو الہجرتین بھی کہلاتے ہیں۔ پھر آپ کا جو لقب ہے ذو البیعتین بھی ہے کہ آپ نے دو بیعتیں کی ہیں۔ ایک بیعت اسلام کی ہے حضور کے ہاتھ پر جب اسلام قبول کیا، اور دوسری بیعت رضوان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شامل کیا جب خبر پھیل گئی، افواہ پھیل گئی، جب سفیر بن کر گئے تھے مکہ میں اہل قریش سے مذاکرات کے لیے کہ نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضور نے درخت کے نیچے بیعت لی صحابہ کرام سے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کرتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ اس میں اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ بایاں ہاتھ بڑھایا تو یہ فرمایا کہ عثمان کا ہاتھ ہے، حالانکہ آپ موجود نہیں تھے۔ دوسرا ہاتھ دایاں اس کے اوپر رکھا اور فرمایا یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اور مصطفیٰ کے ہاتھ پر عثمان بیعت کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کا جو ذکر حضور نبی کریم نے اس بیعت کا خود فرمایا صحابہ کرام کے سامنے، اس لیے اس عادت بھی آپ کو ملی، تو آپ ذو البیعتین بھی ہیں۔ اور پھر آپ کا ایک لقب وہ ذو البشارتین بھی ہیں کہ آپ کو دو بشارتیں ملی ہیں جنت کی دنیا میں، اور عشرہ مبشرہ تو صحابہ کرام 10 ہیں جن کو دنیا میں جنت کی ضمانت ملی، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی انفرادیت یہ ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اور شان یہ ہے کہ 2 دفعہ آپ کو جنت کی بشارت مصطفیٰ نے دی۔ ایک غزوہ تبوک کے موقع پر جب مالی معاملت آپ نے فرمائی، 10,000 دینار دیے، 1,000 اونٹ دیے، اور 70 گھوڑے حضور کی اللہ کی راہ میں حضور کو پیش کیے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ یہ مالی معاملت دے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بشارت دی۔ اور دوسرا بیر روما،
وہ خرید کر اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بشارت دی، تو ذوالبشارتین بھی ہیں۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت، ان کی ہستی، ان کی ذات وہ کیا ہے، آپ کون ہیں؟ حضرت علامہ سید احمد مجددی مرحوم وہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ جو منبع جود و سخا بھی ہیں، جو پیکر شرم و حیا بھی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جو مجموعہ صبر و رضا بھی ہیں، جو مجسمہ مروت و وفا بھی ہیں، جو ذوالبیعتین بھی ہیں، جو ذوالبشارتین بھی ہیں، جو صاحب الحجرتین بھی ہیں، جو ذوالنورین بھی ہیں، جو امیر المؤمنین بھی ہیں، جو امیر المجاہدین بھی ہیں، جو جامع القرآن بھی ہیں، جو کامل الایمان بھی ہیں، جو داماد نبی بھی ہیں، اور ہم زلف علی بھی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ جو قرآن کا قاری بھی ہے، جو مسجد کا نمازی بھی ہے، جو کعبے کا حاجی بھی ہے، جو میدان کا غازی بھی ہے، جو عدالت کا قاضی بھی ہے، اور میرے نبی کا صحابی بھی ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مظلوماً شہید کیا گیا۔ جس طرح تپتے ہوئے ریگِ زار کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ظلم کیا گیا، ظلم عظیم کیا گیا، تو شہادت حضرت امام حسین اور شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں فرق کیا ہے؟ دونوں کو ظلماً شہید کیا گیا، تو فرق کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حکمران تھے جب ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حکمران نہیں تھے۔ کربلا میں امام حسین کا 3 دن پانی بند ہوا، اور مدینہ پاک میں حضرت عثمان کا 40 دن پانی بند ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی شہادت کی پہلے خبر دی، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پہلے خبر دی۔ امام حسین کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اور انہیں اپنی شہادت کا یقین تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی بشارت دی، انہیں بھی اپنی شہادت کا یقین تھا۔ امام حسین حضور کے نواسے تھے، حضرت عثمان حضور کے بھانجے بھی تھے، دور داماد بھی تھے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں تھے، حضرت عثمان مصطفیٰ کے مدینے میں تھے۔ امام حسین نے کہا مجھے واپس جانے دو، یا یزید سے ملاقات کروا دو، قربان جائے حضرت عثمان غنی۔ انہوں نے کہا، جب انہیں کہا گیا کہ آپ مدینہ چھوڑ دو، ہم بس آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ، تو آپ نے کہا میں شہادت کا جام نوش کر سکتا ہوں، مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ نے مدینہ کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، انہوں نے مقابلہ کر کے کئی بندوں کو قتل کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نہ تلوار اٹھائی اور نہ کسی کو قتل کیا، اور نہ مدینہ میں خون بہانے کی اجازت دی۔ امام حسین علیہ السلام نماز باجماعت پڑھتے رہے، اور عثمان غنی کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو حضور کربلا میں خواب میں ملے اور صبر کی تلقین فرمائی۔ قربان جائے حضرت عثمان غنی کو خواب میں آقا کی زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا آج افطاری ہمارے ساتھ کرنی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اعلان حضور نے زمین پر کیا، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اعلان احد کی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس وقت جب اس کو طیش آیا اور وہ ہلنے لگا احد پہاڑ، تو آقا دو جہاں نے فرمایا اس کو ٹھوکر لگائی، پاؤں اس کے اوپر مارا، اور یہ ارشاد فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ عمر فاروق بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے، جن کی شہادت کی گواہی احد پہاڑ بھی بنا، اور چوٹی پر چڑھ کر آپ نے آپ کو شہید قرار دیا۔ اور پھر فرق یہ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا شہادت کے وقت خون زمین پر گرتا ہے، آپ کا خون زمین پر گرا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شہادت کے وقت خون قرآن کے اوراق پر گرا۔ حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے قرآن کی اس آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس پر گرے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے دشمنوں کے مقابلے میں، اور وہی سننے والا اور علم والا ہے۔ یوں قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ تو کیا مرتبہ ہے
شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خیبر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، اور کسی کی شہادت کی گواہی خدا کا قرآن دے گا۔ ان کا پاکیزہ لہو اور آگ کے قرآن پر گرا، راہ حق میں ہو گئے قربان عثمان غنی۔ ہائے مظلوموں شہید خنجر جور و جفا، اہل تسلیم و رضا کی آن عثمان غنی۔ پیغام میں شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کہ ان کی طرح قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے، سینے سے لگایا جائے، قرآن کے کو حفظ کیا جائے، اس کی قرأت کو سیکھا جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے، حافظ قرآن بنائے جائیں، قاری قرآن بنائے جائے، اپنی اولاد کے اندر اس کو منتقل کیا جائے، اور پھر جس گھر میں قرآن ہوتا ہے وہاں پھر شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے، کسی نے کیا خوب کہا کہ دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو، اپنے گھر میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو، ایک علاج ہے مصیبت میں آنے والوں، ہوگی ہر مشکل عبور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ یہ پیغام ہے شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پر آج ہم نے عمل کرنا ہے اور اس کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اے کاشانہ آفاق میں بے چین بسنے والوں، لذت ملے گی ضرور قرآن پڑھ کے دیکھو، اور من کے اندھیروں کو دور کرے گی یہ کتاب، من کے اندھیروں کو دور کرے گی یہ روشن کتاب، دل بنا دے گی یہ تو قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اگر ان کو منا لینے کی آرزو ہے ہارون، تو راضی ہو جائیں گے حضور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جب یہ کرونا شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی میں نے ایک پیغام دیا تھا، اور وہ یہی تھا کہ کرونا کا یہ پیغام ہے کہ آج ہم قرآن سے متعلق ہو جائیں، قرآن سے جڑ جائیں، قرآن پڑھیں، تاکہ قرآن پاک پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یہ آفات، مصیبتیں، آلام یہ سارے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔